یزیدیت مرداباد خاندان عصمت و طہار کے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد آواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد برائے ظہور حضرت حق مجلی عالم بار دیگر صلوات محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد برائے قبولی مجالس بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد سب مل کے دعائیں مانے زمانہ کو شرف حاصل کرتے ہیں کہ خالق کائنات آفتاب عدالت کو ظہور میں تاجیل فرمائے اور حضرت کی زیارت ہمارے نصیب فرمائے سب مل کے دعا مانگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد
وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين والمنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. وقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اللهم صل محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں نے جن آیات کا ترجمہ کیا، شرف حاصل کیا، خالق کائنات اپنی مقدس کتاب میں، قرآن میں، ذکر میں، فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا. توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ. اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور پروردگار تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا اور تمہارے قدم محکم ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، تم ثابت قدم رہو گے، تمہیں گرنے نہیں پائے گا. پروردگار تجھے گرا نہیں سکتا بلکہ تمہیں مضبوط کرے گا. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالق کائنات تو بے نیاز ہے. جس طرح ہم سورہ توحید میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے پیغمبر کہہ دے کہ خدا بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا کسی سے ضرورت نہیں مانگتا، کسی سے مدد نہیں مانگتا. لیکن یہاں پہ کیوں ایسا ہے؟ اس آیت میں کیوں آیا ہے ایسا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یعنی اگر خدا کی مدد کرو گے، انہی نے شرط کیا ہے، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا اور مدد کے ساتھ ساتھ خدا تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کرے گا. تم طاقتور بن جاؤ گے، تم کسی شیطانی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرو گے. تم شیطان کی دعوت میں نہیں آؤ گے، تم شیطان کا فریب نہیں کھاؤ گے، تم دنیا کے دھوکے میں نہیں آؤ گے. جب پروردگار ہی مددگار ہو تو پھر کس کو مجال ہے جو تمہارے قدموں کو گرا سکے یا پکڑ سکے؟ یعنی ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا کی مدد کرو. جہاں پہ پروردگار اسی امور میں کہہ رہا ہے، دینی امور میں، دینی میدان میں، توحید کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین ایمان کے لیے، جو بھی اللہ کے قانون ہیں اور اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی توحید ہے، یعنی اللہ کی توحید کو پھیلانے کے معاملے میں اور بقائے قرآن کے معاملے میں
اور معرف یعنی معرفت قرآن کے بارے میں اگر تم نے اللہ کے صالحین کے ساتھ مل کر اللہ کے صراط مستقیم چلنے والوں کے ساتھ مل کر اگر اسی میدان میں ان کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا تو خدا تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم نے خدا کی مدد کی، یعنی اگر توحید کے پھیلانے میں، اگر غلط عقائد سے لوگوں کو نکال کر صحیح عقائد میں لانے کے لیے، اگر قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اگر صبر، استقامت، شجاعت، حیا، دلیری، عزت، غیرت کا درس دینے کے لیے اگر آپ نے انبیاء جیسی ہستیوں اور ائمہ جیسے معصوم اماموں کی اگر بیعت کی اور ان کے ساتھ اس میدان میں ان کا ساتھ دیا تو گویا تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ خدا کی مدد کی. اس لیے پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ، یعنی خدا کی مدد کرو. جب تم خدا کے راہ میں جہاد کرتے ہو یہ بھی خدا کی مدد ہے. جب تم راہ خدا میں آتے ہو اور فتنے فساد کو دور کرتے ہو اور اللہ کے پرچار کے لیے اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہو اور بتوں کو توڑتے ہو اور سب سے پہلے اس عملی میدان میں اپنے اندر جو بت ہے تمہارے اندر جو نفس امارہ ہے، جب اس کو توڑتے ہو اور ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہو جنہیں اللہ نے منسوب کیا ہے اور اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، گویا تم نے خدا کی مدد کی ہے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. ایسا کرنا گویا تم نے خدا کی مدد کی ہے. جب خدا کی مدد کرو گے تو پھر خدا بھی تمہاری مدد کرے گا. کیسے خدا تمہاری مدد کرتا ہے؟ سورہ نصر میں دیکھیں کیا فرما رہا ہے پروردگار، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو پھر فتح حاصل ہو جاتی ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، تو دو لوگوں کو دیکھے گا جب میری نصرت حاصل ہوگی تجھے، جب مکہ فتح ہو جائے گا، جب اسلام کا پرچار ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ، ٹولہ ٹولہ بنا کر دائرہ اسلام میں آئیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی وہ لشکر کی شکل میں اللہ کے دین میں آئیں گے. وہی اللہ کا دین جو اللہ کو پسند ہے وہی دین ہے جو غدیر کے بعد رسول خدا نے مکمل کر دیا اس دین کو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ وہی دین ہے، وہی اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے جو آج میں نے مکمل کیا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ. حیدری یا علی خاندان عصمت و طہارت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد لیکن وآلہ. جب اللہ کی نصرت ہو جاتی ہے شرط یہ کہ تم اللہ کی مدد کرو. اللہ محتاج نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ توحید کے معاملے میں، لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو روزے کے بارے میں بتانے کے معاملے میں، لوگوں کو دوسروں کے حق کے معاملے میں، لوگوں کو ہمسائے کے حقوق کی رعایت کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو کسی کا گلہ نہ کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو حسد کے معاملے میں، لوگوں کو چوری کرنے، جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے، زنا کرنے کے معاملے میں لوگوں کو بتا دو اور ان انبیاء کی پیروی کرو جنہیں میں اللہ نے بھیجا ہے. 1,24,000 میں نے انبیاء بھیجے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. اگر تم بھی ان پہ ایمان لاؤ گے اور میری کتاب پر ایمان لاؤ گے اور آخرت پر ایمان لاؤ گے اور موت پر ایمان لاؤ گے اور ملائکہ پر ایمان لاؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ہر میدان میں اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے اور مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ موجود. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں حاجت کیسے مانگنی چاہیے؟
توجہ ہے نا؟ माशाल्लाह माशाल्लाह تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے آنا چاہیے؟ اس طرح آنا چاہیے جس طرح حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں نماز جماعت برقرار کر کے بتایا کہ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسے ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسے ہو۔ वाह 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 क्या बात क्या اس बात طرح مانگو خدا سے جس طرح حسین نے مانگا، اس طرح مانگو خدا سے جس طرح علی نے مانگا، اس طرح مانگو خدا سے جس طرح رسول خدا نے مانگا، اس طرح مانگو خدا سے جس طرح فاطمہ زہرا نے مانگا، اس طرح مانگو خدا سے جس طرح امام حسن مجتبی نے مانگا، اس طرح مانگو خدا سے جس طرح حسین بن علی نے عرفہ کے میدان میں مانگا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ کیا بہترین جملہ ہے۔ میرے اللہ کے محبوب امام حسین علیہ السلام عرفہ کے میدان میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تو نے ہی پیدا کیا، مجھے تو نے ہی خلق کیا۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں نے مدینہ کس لیے چھوڑا، فقط تیری راہ کی خاطر۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلا ہوں، تاکہ میری جد کی جو امت ہے وہ صحیح ہو جائے، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ یہ بھٹک چکے ہیں، یہ شریعت میں تبدیلی لا چکے ہیں، اس لیے میں شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے تیری راہ میں نکلا ہوں۔ جب امام حسین یہی کہتے ہیں تو پھر پروردگار بھی یہی فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ٹھیک ہے حسین، تیرے پاس لشکر کی کمی ہے، تیرے پاس 72 ہے، لیکن میں وہ اللہ ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ مدد کرنے والا ہوں کہ تیری ایسی مدد کروں گا کہ ایسے 72 یہ جہاد کریں گے کہ پوری کائنات یاد کرے گی۔ یہ 72 کا نام تو زندہ ہوگا لیکن 9 لاکھ کا نام زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پروردگار کی راہ میں خدا کی مدد کرنے کے لیے میرے مولا حسین نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور میرا مولا حسین آج کربلا کے میدان میں آپ کو پکار رہا ہے اور ایک بہترین درس دے رہا ہے۔ وہ کون سا درس ہے؟ کہتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت امام حسن کے زانوں پر آرام کر رہے تھے، تو جب اٹھے تو امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا بیٹا، رونے شروع ہو گئے اور کافی روئے۔ کہا بیٹا مجھے ابھی اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ تو امام حسن مجتبی پوچھتے ہیں بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کون سا خواب؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہی کربلا کا میدان ہوگا، اس میں خون کا دریا ہے جس میں میرا بیٹا حسین غوطے کھا رہا ہے۔ پھر حسین کو بلایا، حسین کے چہرے کا بوسہ لیا اور حسین کو پیار کیا اور کہا بیٹا تمہیں اسی کربلا کے میدان میں خون کے دریا میں ڈوبنا ہے، لیکن تمہارے ڈوبنے کی وجہ سے خدا کی توحید کی بقا ہے۔ تو میرا مولا حسین یہی کہتے ہیں کہ بابا جان اگر میرے وجود کی وجہ سے دین اسلام بچتا ہے تو پھر حسین حاضر ہے۔ تو میرے مولا حسین نے ہمیں یہ درس دینے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں اگر جان کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے،
اگر توحید کی بقا تمہاری جان سے بچتی ہے، اگر توحید کی بقا اور قرآن کی بقا تمہاری جان سے ہے تو پھر جان سے فدا کرنے میں دریغ نہ کرو، تو پھر اللہ کی راہ میں آ جاؤ اور اپنی جان کو فدا کر دو، خدا ہی تمہیں اجر دے گا۔ آج تک بھی دنیا یاد کر رہی ہے اس حسین کو، بڑے فخر سے وہ دنیا، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حسین رکھنے میں، نام رکھنے میں فخر کرتے ہیں۔ یزید کوئی نام نہیں رکھتا، کیونکہ یزید ایک پورے کے پورے طاغوت اور پورے فساد اور پورے منافقت اور کفر کا نام تھا، لیکن پوری کے پوری توحید، پورے کا پورا دین، پورے کا پورا قرآن اور بقائے توحید، بقائے قرآن، بقائے شریعت محمدی کا نام ہے حسین۔ آج بھی حسین پکار رہا ہے کہ آؤ اور قرآن کو سمجھو، آؤ اور توحید کو سمجھو، آؤ اور اللہ کی معرفت کو یاد کرو، آؤ حیا غیرت شجاعت کو سمجھو کہ حیا کس چیز میں ہے، غیرت کس چیز میں ہے، آؤ اللہ کی شریعت میں حلال اور حرام کو سمجھو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کو اگر جان کی ضرورت ہے تو جان سے بھی دریغ نہ کرو، وہی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ پر توکل کرو، میرے مولا حسین نے یہی کام کیا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے میرے مولا حسین آج کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ آج تمہیں ہر ایک کو پکار رہے ہیں، یہ نہیں ہے ایک شخص کہتے ہیں میں ہر رات خواب میں کہتا تھا کیا ہے حسین کاش میں ہوتا کربلا، کاش میں ہوتا میں اپنے آپ کو فدا کر دیتا۔ کہتے مولا حسین علیہ السلام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مولا نے مجھے بلایا اور کہا میں نماز جماعت جہاں ادا کرتا ہوں تم یہاں ہمارا دفاع کرو۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا ہوں، مولا نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ادھر سے تیر باران شروع ہو گئی، جو بھی تیر آتا ہے میں ہٹ جاتا ہوں سیدھا مولا حسین کے سینے میں۔ جب میں اٹھتا ہوں میں کہتا ہوں مولا حسین مجھے معاف کرنا، میں تو جھوٹے دعوے کرتا رہا۔ وہ انسان، وہ شخص کیا مولا حسین کو منہ دکھلائے گا جو کہتا ہے کاش میں ہوتا کربلا، تو اگر کربلا ہوتا کیا کرتا؟ ایک زوار کہتا ہے کہ میں کربلا گیا ہوا تھا، میں داڑھی مڈاتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے مولا حسین کی ملاقات ہوئی، مجھے مولا حسین یہی کہتے ہیں اے شخص، آیا تو نے میرے بدن پہ کوئی جگہ خالی دیکھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو؟ میں نے کہا مولا حسین سنتا تو ہوں نہیں، تو کہا پھر کیوں مجھے ضربے مارتا ہے؟ تو اپنے چہرے پہ تبدیلی نہیں لا سکتا اور تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوتا کربلا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ جو بھی داڑھی مڈاتا ہے وہ علی کو ضربے مارتا ہے۔ میں کہلاتا ہوں اپنے آپ کو علی والا اور میں داڑھی مڈاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں تو علی کے ماننے والا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو خمس دیتا ہوں، میں داڑھی مڈاتا ہوں، میں اپنے گھر میں تربیت نہیں کرتا، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں میں علی والا ہوں، میں حسین والا ہوں۔ آج تک میں بی بی زینب کی چادر کو رو رہا ہوں لیکن اپنے گھر والوں کو پردے کے لیے کچھ کہتا بھی نہیں، تربیت بھی نہیں کرتا۔ میں کیا منہ دکھلاؤں گا؟ کاش میں ہوتا کربلا میں کیا کرتا؟ میں ہوتا کربلا میں کیا کرتا؟ امام حسین کیسے ساتھ دیتا جو آج دے رہا ہوں؟ فقط ہم نے رسم بنایا ہوا ہے محرم کو، وگرنہ جب نماز کا ٹائم ہو تو ماتم داری چھوڑ کے صف حسین میں آ جا اور نماز کو انجام دے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز تو امام حسین پڑھ گئے، ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر نماز امام حسین پڑھ گئے تھے تو پھر ہزار رکعت نماز امام سجاد کیوں پڑھا کرتے تھے؟ آج بھی دنیا حسین علیہ السلام کے سجدے کو یاد کر رہی ہے،
اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ واہ واہ آج اگر تیرا حسین، میرا حسین، ہم سب کا حسین آج اگر سجدہ نہ کرتا کربلا کے میدان میں تو یہ اذانیں نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ نماز نہ ہوتی۔ آج نماز بھی امام حسین کی مدیون ہے، آج قرآن بھی امام حسین کا مدیون ہے، آج اذان بھی امام حسین کی مدیون ہے کہ حسین تیرا بھلا ہو جائے کہ تو نے ہمیں بچایا۔ واہ آؤ ایک سب میں آ جاؤ، تب تمہارے کردار سے پتہ چلے گا کہ جب اول وقت پہ تم نماز پہ ہوگے، مصلی نماز پہ، تب پتہ چلے گا یہ حسینی ہے، یہ علی والے ہیں، یہ بی بی زینب کی چادر پہ رونے والے ہیں، وہی بی بی زینب جس نے پوری زندگی میں نماز چادر کے ساتھ پڑھی، لیکن شام غریبہ کے وقت وہ بی بی ہے جس نے پہلی بار بغیر چادر کے نماز پڑھی، لیکن نماز پڑھی۔ وہی بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹوں پہ سوار ہو کے نماز تہجد قضا بھی نہیں کر رہی، اور سر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی ہے بھیا حسین ابھی نماز تہجد میں بھی تجھے دعائیں کر رہی ہوں، تو نے کربلا کو آباد کیا، میں شام کو جا کے آباد کرتا ہوں۔ عزیزو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم سے مراد یہی ہے۔ آؤ جو مصلی عبادت پہ اپنی مساجد کو آباد کرو، گھر سے قرآن کی آواز نکلے، گھر سے گانے کی آواز نہ نکلے۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جس گھر میں صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز اٹھتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہر برائی دور ہو جاتی ہے، ہر جھگڑا دور ہو جاتا ہے، گھر میں رحمت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہے، زندگی میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے۔ اگر برکت چاہتے ہو، اور اگر حسینی بننا چاہتے ہو، اور اگر علی کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تو آؤ اس طرح سجدہ کرو جس طرح علی نے کوفہ کی مسجد میں محراب میں ضرب کھا کے سجدہ کیا۔ آؤ علی والے بنو، اور آج حسین کی اس مظلومیت کو یاد کرو کہ میرے مولا حسین علیہ السلام ابھی کربلا کے میدان میں ہے، پیاسے ہے، کوئی مددگار نہیں میرے مولا کا۔ مولا استغاثے کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہی ٹائم تھا مولا سعید کو بلاتے ہیں، سعید میں نماز جماعت کراتا ہوں، کہ مولا میں دفاع کروں۔ اذان ہوتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، سعید دوڑ کے اپنے سینے پہ لے رہا ہے۔ جب آخری سلام ہوتا ہے مولا کا، سعید جا کے گرتے ہیں، مولا اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں سعید جنت میں بہشت میں تیرا محل ہمارے محل کے قریب ہوگا۔ مولا مجھ جیسا حقیر اور ایسی فضیلت میں سعید کیونکہ تو نے ہماری نماز بچائی، 70 تیر لگے ہوئے تھے سعید کے بدن میں۔ ایک اور صحابی ہے جو کہتے ہیں مولا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے، کیونکہ میرا رنگ کالا ہے، میرے بدن سے بو آتی ہے، جاؤ۔ مولا کہتے ہیں نہیں، تیرے بدن سے ایسی خوشبو آئے گی کہ پورا مقتل معطر ہوگا۔
جب بیویوں کو گزارا جاتا ہے اسی مقتل سے تو مقتل پورا معطر ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام جون کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں جون تیری عظمت پہ سلام ہو، یہ تیرا بدن ہے جس نے پورے کربلا کو معطر کیا ہو. حسین کے راہ میں نہ کوئی کالے کی وہ ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی اجمی ہے، نہ کوئی عربی ہے. چاہے ایک دن یہودی ہو، دوسرے دن کلمہ پڑھے، تیسرے دن حسین کی رکاب میں شہید ہو جائے، اس کا محل بھی حسین کے قریب ہوگا. جو کچھ بھی تو کر رہا ہے یہ قرضہ ہے، تو حسین کو قرضہ دے رہا ہے. مولا حسین آخرت کے دن تیرا قرضہ ادا کرے گا اور تجھے اجر ملے گا. اگر تو رو رہا ہے بھی قرضہ دے رہا ہے، اگر تو مولا حسین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے بھی قرضہ دے رہا ہے. اگر تو مولا کی حسین کی راہ میں پیدل چل کے آتا ہے، خاک میں بیٹھ کر اس کی مصیبت کو سنتا ہے، مصائب کو سنتا ہے، یہ بھی تو مولا کو قرض دے رہا ہے. لیکن مولا تجھے اس کے قرض بھی ادائیگی ضرور کریں گے اور 22 میں تیرا مقام ہوگا. تو بس آزادارو، دامن کے وقت میں گنجائش نہیں. آج یہ کہتا ہے اس مظلوم کی شہادت کے چند جملے پڑھوں جو ایسا قاری قرآن ہے کہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا. مجھے دنیا میں ایسا قاری دکھاؤ کہ سر تو کٹ جائے لیکن تلاوت نہ کٹے، تلاوت جاری رہے. ایک وقت ایسا آ گیا میرے مولا حسین خیموں میں آتے ہیں اور سب سے الوداع کر رہے ہیں. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام ہو. جب مولا امام سجاد کے خیمے میں آتے ہیں نا تو امام سجاد پوچھتے ہیں بابا میں قربان ہو جاؤں، یہ حالت بنائی ہوئی ہے، تمہارا بدن پورے زخموں سے بھرا ہوا ہے، لو لہان ہو، یہ بتائیں چچا عباس کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں قد کوثر وہ بھی قتل ہو گئے. حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ قد کوثر وہ بھی قتل ہو گئے. مسلم بن اوسجا وہ بھی قتل ہو گئے. قاسم کہاں ہے؟ کہ وہ بھی قتل ہو گئے. جب پوچھا نا کہ علی اکبر کہاں ہے تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی قتل ہو گئے، بلکہ کیونکہ مولا اپنے بھائی کے صدمہ دیکھ چکے تھے اور بھائی کی موت کا صدمہ بہت بڑا دردناک صدمہ ہوتا ہے. مولا کو معلوم تھا اگر میں یہ کہتا ہوں تو سجاد سے برداشت نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مولا نے جب اکبر کا لاشا اٹھایا تھا تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، جب صحابہ کی لاشیں اٹھائی یہ جملہ نہیں کہا تھا، جب اصغر کو اٹھایا یہ جملہ نہیں کہا تھا. لیکن جب مولا عباس کی لاش پہ آتے ہیں تو کمر کو تھام کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری، ابھی میری کمر ٹوٹ گئی، ابھی وہ آنکھیں جو سوتی تھی وہ جاگیں گی، جو جاگتی تھی وہ سوئیں گی. ابھی زینب کی چادر نہیں بچتی، ابھی زینب بغیر چادر کے کوفہ کے بازار میں شام کے دربار میں جائے گی. بس عزیزو یہی کہا میرے مولا نے اے سجاد اس وقت ایک میں بچا ہوں اور مردوں میں سے تو بچا ہے، باقی سب قتل ہو گئے ہیں. بس عزیزو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے مولا امام حسین اپنی بہن کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں زینب زینب بہن میرے لیے پرانا لباس لے کے آ جا،
تو بی بی زینب کہتی ہے کہ اے بھیا تو اتنا غریب ہو گیا ہے، ابھی پرانا لباس مانگ رہا ہے۔ تو امام حسین یہی کہتے ہیں او میری بہن، تو میری غیرت مند بہن ہے، تو میری باحیا بہن ہے، اگر شام غریبہ کے وقت میری لاش پہ آئے تو یہ کمینے لوگ ہیں، کوئی میری انگوٹھی اتارے گا، کوئی میرا امامہ اتارے گا، کوئی میری زرہ لے جائے گا، کوئی میری تلوار لے جائے گا، اور تو میری غیرت مند بہن ہے، اگر میری لاش میں آئے تو کوئی کفن کا ٹکڑا تو ہو کہ زینب بھائی کی لاش میں آئی ہے۔ یہ لباس دیتی ہے، لباس دینے کے بعد عزاداروں کیا ہوتا ہے؟ میرے مولا حسین روانہ ہوتے ہیں، نہیں زینب وہ بہن والے ہو جس کا بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہو، اس بہن کے جگر سے پوچھو وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ زینب پیچھے دوڑتی آ رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے حسین حسین ذرا آستے قدم اٹھانا، اور میرا دل گھبراتا جا رہا ہے، حسین مجھے اپنے گلے کا بوسہ دینے دے، حسین مجھے اس سینے کا بوسہ دینے دے، چند لمحہ بعد جس سینے پہ شکر سوار ہوگا اور اس گلے کا بوسہ دینے دے جسے شکر قتل کرے گا۔ بس عزیزو آخری جملات ہیں، میرے مولا حسین روانہ ہوتے ہیں، جب زلجھنا رک جاتا ہے، جب زلجھنا رک جاتا ہے، میرے مولا حسین کو زلجھنا سے کہتے ہیں اے زلجھنا جلدی کر، قدم بڑھا، میرا نانا رسول، میرا بھائی حسن، میرا بابا علی، میری ماں بطول میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو زلجھنا نیچے اشارہ کرتا ہے، اولاد والے ہو یہ آخری جملے ہیں، آج کے دن رونا جی بھر کے کل کا مہمان ہے، میرا مولا حسین اس وقت نہ لاشا ہوگا، کوڑے کی ٹاپیں ہوگی اور حسین کا بدل ہوگا۔ پس عزیزو میرے مولا حسین کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے زلجھنا کے ٹانگوں میں اپنے ہاتھ کو تھوما ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے زلجھنا تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو مت لے جانا، مجھے بابا کے سینے بغیر نیند نہیں آتی، میں کہاں سوؤں گی؟ بس عزیزو اس نے سکینہ کو راضی کیا اور ایک جملہ کہا سکینہ بیٹا جب جانا مدینے، تم نے مدینے تو نہیں جانا مجھے پتا ہے، تو نے شام کے زندان میں مرنا ہے اور سجاد نے ہاتھیں بندے ہوئے ہاتھوں سے اور وہی پرانی قمیص سے تجھے دفن کرنا ہے مجھے پتا ہے، اگر بھی جانا مدینے میں تو میرے شیعہ مل جائے، آپ جیسے شیعہ جو خاک میں بیٹھ کر ساروں کو پرسہ دے رہے ہیں، یہ مل جائے انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنی پیاس نہیں کہا میرے بیٹے اصغر کی پیاس کو یاد کرنا اور کہنا اصغر تیری پیاس میں قربان ہو جائے۔ بس عزیزو میرے مولا روانہ ہوتے ہیں، میرے مولا روانہ ہوتے ہیں، جب میدان جنگ میں آتے ہیں، میدان جنگ میں قاضی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ایک کمینہ کہتا ہے حسین دیکھ تیرے خیموں کو آگ لگ گئی، غیرت مند امام تھا خود خیمے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک کمینہ گرز مارتا ہے، مولا گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، یا مدینے سے ایک بی بی مدینہ چھوڑتی ہے اور یہی کہتی ہے حسین بیٹا آجا میں نے کربلا کی زمین صاف کر لی ہے، یہاں آرام کر لے، تیری ماں زہرا ہوں، پہلو شکستہ ہوں، تجھے لینے آئی ہوں۔ بس عزیزو آخری لمحات ہے، جب حرملہ کو میرے مولا جب حرملہ کو امیر مختار بلاتے ہیں نا قتل کرنے کے لیے تو حرملہ سے پوچھتے ہیں حرملہ میں جس کو بھی قتل کرتا ہوں بیویاں یہی کہتی ہیں حرملہ کا کیا بنا
حرملہ کا کیا بھلا؟ حرملہ تو نے کون سا جرم کیا؟ حرملہ نے بتایا میں نے فلاں تیر چلایا، مسکیزے پہ تیر چلایا، میں نے اسلم پہ تیر چلایا، لیکن آج کے دن حرملہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جو آخری تیر چلایا بتاؤ؟ کہتا ہے ہاں بتا، کہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہا جب امام حسین گھوڑے پہ سوار تھے تو مجھے عمر صاحب نے کہا ابھی حسین کا کام تمام کر، حسین کو گھوڑے سے گرا دے، تو میں نے تیر کا نشان کیا، مجھے حسین کے بدن میں کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی تھی، میں تیر چلاؤں تو میں کہاں چلاؤں؟ سب کہو ہے حسین تیری غربت میں سلام۔ تو کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک جگہ خالی دیکھی۔ سننا یہ جملے، یہ دردناک مصائب کے جملے ہیں۔ کہا وہ کون سی جگہ خالی تھی؟ کہا میں نے حسین کی پیشانی دیکھی کہ وہ جگہ خالی تھی، میں نے تیر چلایا، حسین کی پیشانی پہ لگا، یا سکینہ خیمے سے بھگا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ سکینہ انتظار میں ہے، یا خالی زلجنہ آئی۔ سکینہ نے کیا کیا؟ زلجنہ کے گردن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے مجھے پتہ ہے میرا بابا قتل ہو گیا، لیکن یہ بتا کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح ہوتا رہا؟ ماتم حسین۔ یا حسین